بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 8 تاریخ شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا نام خالد بن زید النظاری ہے۔ ابو ایوب ان کی کنیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مہمان ہوئے اور تقریباً 7 ماہ انہی کے گھر میں قیام فرمایا۔ وہ ہمیشہ دین کی خاطر جان و مال لگانے کے لیے تیار رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی تو ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے ہر غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ مستقل دین کی خاطر لمبے لمبے سفر کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بیماری کے باوجود 90 سال کی عمر میں دین کی خاطر قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ جب راستے میں زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے جتنا دور جا کر مرے گا، قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا۔ اس لیے میری موت کے بعد بھی میری لاش کو ساتھ لے کر چلنا اور جہاں تمہاری آخری منزل ہوگی وہاں مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ کئی دنوں کے بعد بھی ان کی نعش پوری طرح محفوظ رہی۔ جب یہ اسلامی قافلہ قسطنطنیہ پہنچا تو وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات 52 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک منافق کی موت کی خبر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک سخت ہوا چلی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہوا ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا منافق مر گیا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ فائدہ: اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألوک خیر المولزی و خیر المخرزی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پھر گھر والوں کو سلام کرے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے نام یاد کرنے پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم سو نام ہیں، جس شخص نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر۔ جس کا ساتھی شیطان ہوگا تو سمجھو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کرنے کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن زیادہ عمل بھی کم لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کو
خوش کرنے کے لیے مسجد میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی بہت کم سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، انار سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ: علامہ ابن قیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحیم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔